لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، صوبہ بہار و بنگال کے سلسلہ نقش بندیہ کے ایک عظیم الشان مبلغ اسلام، ہماری مراد سراج السالکین، بدر الکاملین، صبغۃ الواصلین، سیدنا شاہ نور علی المعروف حضور عالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 21 ذی الحج 1438 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ ذی الحج کی 21 تاریخ آپ کے وصال کی، آپ کے عرس کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہوئے یہ بیان آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ حضور علی کے عاشقین سے، محبین سلسلہ نقش بندیہ سے عرض ہے کہ اس بیان کو خود بھی سنیں اور دوسروں تک پہنچا کر اپنے ممدوح کے ذکر کو عام کرنے میں اپنا حصہ شامل کریں۔ حضور علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عظیم الشان شخصیت کے مالک ہیں۔ آپ کے خدمات صوبہ بہار و بنگال میں تادیر الحمدللہ محسوس کیے جائیں گے، چونکہ آپ نے کام ہی ایسے کیے ہیں۔ مدارس کا قیام، مساجد کا قیام، الحمدللہ دینی تنظیموں کا قیام، یہ آپ کی زندگی کا ایک ایسا حصہ تھا جس میں آپ نے بہت زیادہ وقت الحمدللہ عطا فرمائے ہیں۔ آپ ایک جید عالم دین بھی تھے اور تعلیم و تعلم کو محبوب رکھتے تھے، جس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے خانقاہ سمرقندیہ سے متصل دارالعلوم فدائیہ کا قیام۔ یعنی ایک مدرسے کا قیام وہی کر سکتا ہے جس کے اندر علم کی محبت ہو، اشاعت علم کا جوش و جذبہ ہو، وہی یہ کام کرنے کی سعادت حاصل کر سکتا ہے۔ ہاں، کثرت اسفار اور مریدین و معتقدین اور حاجت مندوں کے ازدحام کی وجہ سے باقاعدہ درسگاہ میں بیٹھ کر پڑھاتے کبھی دیکھے نہیں گئے۔ ہاں، خانقاہ عالیہ میں دارالعلوم فدائیہ قائم فرما کر تشنگان علوم دینیہ کے لیے ایک چشمہ حیات جاری فرمایا۔ اب وہ ادارہ بہار کے مدارس میں مرکزی حیثیت اور امتیازی شان کا حامل ہے، اور صاحب سجادہ گرامی مرتبت حضرت علامہ سید شاہ شمس اللہ جان مصباحی مدظ اللہ العالی کی قیادت میں یوماً فیوماً ترقی کی منزلیں وہ ادارہ طے کر رہا ہے۔ خانقاہ شریف ہی نہیں، آپ کے قدوم میمنت جس زمین پر پڑے اور ہندوستان کے طول و عرض میں جدھر سے آپ کا گزر ہوا، آپ نے مدارس و مکاتب کے جال بچھا دیے اور دینی و علمی و روحانی نقوش ثبت کیے۔ تبلیغ و ارشاد، دعوت و حکمت اور موعظت حسنہ کے ذریعے اس کے چپے چپے پر پرچم علم دین اور اسلام کی عظمت و صداقت کے علم یعنی جھنڈے نصب کیے۔ قلوب و اذہان کے تسخیر و تطہیر کر کے اس وادی میں الحمدللہ ایک خوشگوار ماحول پیدا فرمایا۔ آج بہار و بنگال کے اضلاع دربھنگا، پورنیہ، کشن گنج، اتر دناج پور اور دارجلنگ میں مساجد و مدارس کی بہاریں ہیں، اکثر آپ ہی کی نگاہ فیض اور سعی مشکور کا ثمرہ ہیں۔ مجھے آپ صاحب مضمون نے جو مولانا محمد انوار الحق وارثی صاحب ہیں، یہ الحمدللہ یہ پیام روحانی میں آپ لکھتے ہیں کہ ایک بہت خوشگوار واقعے کے تعلق سے صاحب مضمون لکھتے ہیں کہ مجھے آپ کا ایک علمی واقعہ یاد ہے۔ ممبئی میں آپ کی مجلس فیض میں چند علماء حاضر تھے۔ ممبئی کا آپ کا سفر تھا، اور چونکہ ممبئی میں بھی آپ کے کثیر مریدین الحمدللہ ہیں، آپ ممبئی تشریف لے گئے۔ علماء کی مجلس تھی، اور علماء کی مجلس میں نماز میں کھنکارنے سے نماز کب باطل ہوتی ہے، اس تعلق سے جب بات نکلی نا، تو حضور علی نے برجستہ اس موضوع پر شرع وقایہ کا ایک جزیہ عربی زبان میں پڑھ کر کے اس مسئلے کو ثابت فرمایا۔ یعنی درس و تدریس سے دوری بھی ہے، لیکن اس کے بعد بھی برجستہ شرع وقایہ جیسی عظیم الشان فقہی کتاب کا جزئیہ بر وقت اور بر مسئلہ پیش کرنا الحمدللہ یہ آپ کے ولایت کی ایک عظیم الشان ثبوت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ آپ ایک عظیم الشان شخصیت کے مالک ہیں۔ آئیے آپ کی کچھ اور آپ کی شخصیت کے تعلق سے مختلف جہات سے آپ کی شخصیت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے سلسلہ نقش بندیہ کو عروج دینے پر ہندوستان کے کثیر علاقے میں بہت کام کیے۔
سلسلہ نقشبندیہ میں سنتوں کی پابندی، شریعت کی پابندی، الحمدللہ اس کا بہت لحاظ رکھا جاتا ہے۔ جی ہاں، حضور علی اپنے سلسلہ مبارک کے اس طریق پر یقین رکھتے، راہ استقامت اختیار فرماتے، خود احکام شریعت پر عمل کرتے، سفر و حضر میں باجماعت نمازوں کا اہتمام فرماتے۔ آپ کے حلقہ ارادت میں بکثرت جلسوں کا رواج ہے جو عموماً دیر رات تک چلتے ہیں۔ آپ کی دعا پر جلسوں کا اختتام ہوتا، اس لیے آرام کا موقع رات کے آخری حصے میں ملتا، مگر رات کے آخری حصے میں بھی آرام کا موقع ملنے پر الحمدللہ آپ کبھی بھی فجر کی نماز قضا ہونا تو دور، فجر کی جماعت کبھی آپ سے نہیں چھوٹی، بلکہ مساجد جو عموماً مصلیوں کی راہ تکتی ہیں، عموماً جو مساجد نمازوں سے خالی ہیں، لیکن جس علاقے میں حضور علی تشریف فرما ہوتے وہ علاقہ کی مسجد الحمدللہ آپ کی عقیدت میں نمازیوں سے بھر جاتی تھی۔ الحمدللہ یہ بھی ایک اللہ والا ہونے کا ایک بڑا پہچان ہے کہ اللہ والے جہاں پر ہوتے ہیں نا وہاں اللہ کا ذکر عام ہونا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والے لوگوں کی ایک بھیڑ سی لگ جاتی ہے، ایک شمع ہوتا ہے جہاں پر بہت سارے پروانے ان کے آس پاس جھومنے لگتے ہیں۔ یہ شان الحمدللہ حضور علی کی تھی۔ آئیے مزید آپ کی ذات پر کچھ سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ عقل حلال اور صدق مقال، یعنی حلال کام، حلال کھانا اور سچ بولنا، یہ بزرگان دین کی زندگی کا ایک بہت اہم ترین حصہ ہے۔ حضور علی کی ذات میں بھی یہ بات الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے تھی۔ حضور علی عقل و شرب یعنی کھانے پینے میں بھی اتباع شریعت کا خیال رکھتے، حرام تو حرام، شبہ کے کھانوں سے کلیتاً آپ پرہیز فرماتے۔ لہٰذا آپ اپنے مقرب مرید الحاج ماسٹر محمد شفیع مرحوم کے یہاں مدعو تھے، آپ کی دعوت تھی۔ جب آپ ماسٹر شفیع صاحب کے یہاں تھے، ایک تعلیم یافتہ مشہور و مالدار شخص آپ کو دعوت کرنے کے لیے حاضر ہوا اور باصرار گزارش کرنے لگا، یعنی ایک زور دے کر ادب کے دائرے میں عرض کرنے لگا کہ آپ میری دعوت قبول فرمائیں۔ حضور علی نے پرجلال انداز میں فرمایا، تمہاری دعوت کیسے قبول کروں؟ تمہاری مسجد ویران، نماز نہیں ہوتی، اذان نہیں ہوتی، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ آپ نے الحمدللہ ایک چند ہی باتوں میں ان کے حلال و حرام تک کے اور ان کے بے نمازی ہونے تک کے کئی ساری ایسی چیزوں کا آپ نے ان کو تبلیغ فرمایا، پیغام دیا کہ اگر مجھ جیسی شخصیت کو دعوت میں شریک کرنا چاہتے ہو تو اپنا کمائی بھی حلال کا کرو اور اپنے اندر نمازی بننے کی شروعات بھی کرو، نمازی بھی بنو اور حرام کمائی سے پرہیز کرو، تب جا کر کے میری دعوت قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ بالآخر آپ نے دعوت قبول ہی نہیں کی۔ آپ کی زبانی بارہا سنا گیا ہے کہ پتہ نہیں لوگ کیسا کیسا کھانا کھلا دیتے ہیں کہ قلب میں اختلاج اور بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو کسی بھی معاملہ میں جھوٹ سے بہت نفرت تھی، خود بھی صدق مقال یعنی سچ بولنے کے عادی تھے، اس تعلق سے کسی بھی طرح کی رعایت نہیں برتتے، بڑے بڑوں کے منہ پر سچی بات کہہ دیتے تھے۔ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ دارالعلوم فدائیہ نوریہ پاچور ایسیا میں آپ کا قیام تھا، آپ کا رکنا ہوا تھا۔ دو شخص زمینی جھگڑے کے فیصلے کے لیے حضور علی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک نے جب اپنی بات رکھی تو آپ نے فرمایا کہ جھوٹ مت بولو۔ جو اپنی بات رکھ رہا تھا اس سے حضور علی نے فرمایا کہ جھوٹ مت بولو۔ اس نے اپنا بیان جاری رکھا تو آپ نے پھر فرمایا کہ جھوٹ مت بولو۔ اس نے پھر بھی اپنا بیان جاری رکھا تو حضور علی نے جلال کے انداز میں ارشاد فرمایا کہ جھوٹ مت بولو۔ وہ آپ کا جلال برداشت نہ کر سکا، گش کھا کر بے ہوش ہو کر گر پڑا اور تڑپتا ہوا بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور علی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اسے ہوش آیا اور معذرت خواہ ہوا، معافی چاہا۔ آپ نے فیصلہ فرما کر دونوں کو رخصت کر دیا۔ واقعہ کے جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص کچھ دنوں میں ہی دیندار اور داڑھی والا اور نماز روزے کا پابند الحمدللہ ہو گیا۔ آپ کے اخلاق، حضور علی کے اخلاق، حضور علیہ السلام کی خلق عظیم کا مظہر تھا۔ امیر و غریب ہر کسی کے لیے آپ کی خانقاہ کا دروازہ کھلا رہتا اور حاجت مندوں کی ضرورتیں پوری ہوتی۔ مصائب و آلام، آفات و بلیات میں مبتلا افراد حاضر ہوتے، آسیب زدہ لوگ اپنی پریشانیاں سناتے، نوکری کے طالب، بے روزگار اشخاص دعاؤں کے طالب ہوتے، یعنی قسم قسم کی ضرورتیں لے کر آنے والے آتے۔ آپ ہر ایک کی الحمدللہ آپ بیتی سنتے، دعاؤں سے نوازتے، تعویذ دیتے اور ہر ایک کو شاد کام اور بامراد واپس کرتے۔ اس دوران دور دراز علاقوں سے عقیدت مندوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا۔
آپ ہر کسی کے ساتھ خندہ پیشانی، مسکراتے ہوئے اور حسن اخلاق سے پیش آتے۔ آپ کا دسترخوان بھی بڑا وسیع تھا۔ جی ہاں، کبھی بھی آپ کو بغیر مہمان کے کھانا کھاتے نہیں دیکھا گیا۔ خاص بات یہ تھی کہ مہمانوں اور ملاقاتیوں کے ساتھ ان کے درجوں کے مطابق مہمان نوازی کا اہتمام بھی فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک موقع پر فرمایا کہ ہمارے سلسلے کی 4 چیزیں، ہمارے سلسلے کی اساس یعنی بنیاد 4 چیزیں ہیں: خیال ہردم، نظر برقدم، خلوت در انجمن اور سفر در وطن۔ یہ سلسلہ نقشبندیہ کی بنیاد ہے جو حضور علی اکثر فرمایا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ نقشبند فرماتے ہیں کسی سانس کو ضائع نہ ہونے دو، سانس کے خروج و دخول اور دخول و خروج کے درمیان محافظت چاہیے کہ کوئی وقفہ غفلت کا نہ پایا جائے۔ الحمدللہ حضور علی حضور و آگہی اور ذکر و فکر کے ساتھ بظاہر خلق میں اور بباطن حق کے جلووں میں محو رہتے، اپنی ذات پہ غور اور سیر نفسی کے ذریعے اپنے مقصود کے جلوہ رحمت میں شاد کامی کی لذتوں سے محفوظ ہوتے تھے۔ آپ خوش اوقات بزرگ تھے۔ ممبئی کی ایک صحبت میں یہ کہ گنہگار آنکھوں نے یعنی کسی نے دیکھا، ممبئی کی ایک صحبت میں کسی نے دیکھا کہ آپ عقیدت مندوں کے درمیان تشریف فرما ہیں۔ گفت و شنید کا یعنی بات چیت کا سلسلہ جاری ہے کہ اچانک لب مبارک تبسم ریز ہوتے ہیں اور بار بار فارسی کا یہ شعر گنگنا رہے ہیں: حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ الحمدللہ دیکھنے والوں کو اس وقت یقین ہوا کہ آپ بظاہر انجمن میں ہیں اور بباطن جمال مصطفی کے نظارے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ حضور علی اپنے خواجگان سلسلہ کے روش پر تھے، پابندی کے ساتھ ذکر و مراقبہ فرماتے۔ جی ہاں، یہ آپ 1 گھنٹے تک عمر کے آخری پڑاؤ میں بھی مراقبہ کرتے دیکھا گیا آپ کو۔ ایک مخصوص وضع کے ساتھ بے حس و حرکت بیٹھتے، اس میقات میں پہلو تک نہیں بدلتے۔ ایسا محسوس ہوتا کہ آپ بحر توحید میں غوطے لگا رہے ہوں جس میں ماں سوا کا گزر نہیں۔ بعض مقربین کو فراغت کے بعد مراقبہ کے فتوحات کبھی کبھی بتاتے تھے۔ اہم بات یہ کہ مریدین کو مراقبہ کی تلقین کرتے اور بسا اوقات ارادت مندوں کا حلقہ بنا کر مراقب ہوتے۔ اسی طرح کے مراقبہ کے بارے میں فرمایا کہ سبوں کے قلوب مٹھی میں لیتا ہوں اور فیضان کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آپ کے شہزادہ گرامی وقار شمس العرفاء حضرت علامہ سید شاہ شمس اللہ جان مصباحی مدد ذلہ العالی کو خلافت و اجازت بھی مراقبہ کے فتوحات سے ہے کہ آپ کو اسی حالت میں اس کی بشارت ہوئی تھی۔ یہ بات خود حضور علی متعدد بار الحمدللہ بیان فرما چکے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی زبردست شخصیت ہیں۔ آپ کی ذات سے کثیر کرامات بھی ظاہر ہوئیں۔ بس کچھ باتیں کرامات کے تعلق سے بھی سن لیے۔ حضور علی کا ممبئی کا دورہ تھا اور ماسٹر الحاج نثار احمد وارسی کے یہاں آپ کی دعوت تھی۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہر سال مارچ کے مہینے میں کوئی نہ کوئی بلا آتی ہے۔ جی ہاں، یہ میزبان نے حضور علی سے عرض کیا کہ مارچ کا مہینہ جب آتا ہے کوئی نہ کوئی مصیبت گھر آ جاتی ہے، اہل و عیال اس کے شکار ہو جاتے ہیں۔ حضور علی نے اپنا ایک ہاتھ بلند کر کے دیوار پر رکھا اور سب کو نیچے سے گزرنے کا حکم دیا۔ سارے گھر والے نیچے سے گزر گئے۔ پھر واپسی کے وقت فرمایا کہ جب مارچ کا مہینہ آئے، جب سال میں مارچ کا مہینہ آئے تو ہر سال ایک گائے صدقہ کر دیا کرو۔ پروگرام کے مطابق نماز مغرب کے لیے حضور علی مسجد روانہ ہوئے۔ یہ آپ کی بہت بڑی خصوصیت میں سے ہیں۔ آپ پیر ہیں لیکن الحمدللہ جس علاقے میں ہوتے تھے اس علاقے کی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے۔ آج کے دور میں بہت سارے ایسے صاحب اسٹیج ہوتے ہیں، مقررین اور پیران نظام ہوتے ہیں جو اپنے کمروں میں نماز پڑھنا اپنے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں، وہ پیران نظام ہی جانے، وہ مقررین ہی جانے کہ جو اپنے کمرے میں نماز پڑھتے ہیں، وہ مسجد میں جا کر جماعت سے نماز نہیں پڑھتے۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد، یہ سب جانتے ہیں ایسے لوگوں کو۔ لیکن حضور علی اور الحمدللہ بابو حضور کی بھی یہی عادت ہے کہ یہ جہاں پر بھی ہوتے ہیں اس علاقے کی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کا بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ ان کی وجہ سے، ان کے پڑھنے کی وجہ سے جو آپ کے محبین، متوسلین، معتقدین، مریدین اس وقت رہتے ہیں نا، وہ سب کے سب مسجد میں جماعت میں شریک ہوتے ہیں اور مسجد بھلے کچھ وقت کے لیے آباد ہوتی نظر آتی ہے۔ کاش کہ تمام لوگوں میں یہ عادت ہو جائے۔ تو آپ بھی مغرب کی نماز کے لیے مسجد روانہ ہوئے۔ جو نثار بھائی تھے، جو میزبان تھے نا، وہ گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، چلا رہے تھے۔
حضور علی اگلے سیٹ پر بیٹھے تھے. کہتے ہیں کہ جب ہم منزل تک پہنچے تو حضور علی اترتے ہوئے اچانک ارشاد فرمایا کہ اچھا تو 2 بکرے صدقہ کر دیا کرو. پہلے فرمایا تھا کہ گائے صدقہ کرنا. گاڑی میں جا رہے تھے, اترنے سے پہلے فرمایا کہ 2 بکرے صدقہ کر دینا. نثار بھائی جو تھے نا, جو جن کی دعوت تھی, وہ ان کا بعد کا بیان ہے کہ جب سے حضور علی نے کہا تھا کہ گائے صدقہ کرنا, اب یہ تھے وارثی, یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ حضور علی نے گائے صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے اور حضور وارث پاک گائے کے گوشت سے پرہیز فرماتے تھے, اور میں بھی آپ کی پیروی میں گائے کا گوشت نہیں کھاتا ہوں, پھر صدقہ کیسے کروں؟ کشمکش میں تھا کہ کروں یا نہ کروں. آپ نے 2 بکرے صدقہ کر دیا کرو فرما کر اسی کشمکش کا حل فرما دیا. غور کیجئے کہ میزبان کے دل کے کشمکش, ان کے دل کے وسوسے کی خبر حضور علی کو ہوئی بھی, اور اس خبر کا علاج, اس کا حل بھی ارشاد فرمایا. الحمدللہ. اور دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ نثار بھائی اس حکم پر کاربند ہیں اور مارچ کی آنے والی بلا سے آپ محفوظ ہیں. سبحان اللہ. دارالعلوم غریب نواز ممبئی کے استاد حضرت مولانا شمس الدہا کے بیٹے کے پیٹ میں شدید درد تھا. آپ نے اپنی انگشت مبارک, حضور علی نے اپنی انگشت مبارک, انگشت شہادت و سبابہ سے پیٹ کا چمڑا پکڑ کر کھینچا اور پھونک دیا. اسی وقت درد دور ہو گیا اور کبھی نہ لوٹا. انہی کا بیان ہے کہ آپ جب رخصت ہوئے تو میں آپ کا استعمال کیا ہوا بستر سمیٹا, بستر سے عجیب طرح کی خوشبو آ رہی تھی. یہ واقعات حضور علی کے کشف و کرامات اور فیض رسانی کے شاہد ہیں. سبحان اللہ. یہ عظیم الشان شخصیت 21 ذوالحج 1438 ہجری کو اس دنیا سے پردہ کی تھی. آج 21 ذوالحج آپ کے عرس کی تاریخ ہے. آپ کے معتقدین, متوسلین, محبین, مریدین آپ کا عرس منانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. ہم نے سوچا ہم بھی اپنا حصہ شامل کر لیں. اللہ کریم قبول فرمائے. اللہ کریم حضور علی کے مزار پاک پر خوب رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. ہم سب کو آپ کا فیض عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.